اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں باشعور سامعین کا باشعور پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے. آپ کی جانی پہچانی آواز آپ کا میزبان محمد توصیف صدیقی آپ سے مخاطب ہے. ہمارے اسٹیشن پر آپ کال کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ کال بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے ڈائل کیجیے 773-766-1416. آپ کا فیڈ بیک میرے لیے انتہائی قیمتی ہے. اور میرے جتنے بھی فیس بک فرینڈس نے پروگرام جوائن کیا ہے السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. اور سامعین تقریباً 14 سال کے ہمارے ریکارڈڈ پروگرام سوشل ویب سائٹ پہ بھی آپ سن سکتے ہیں. ویب براؤزر پر ٹائپ کیجیے یا گوگل کیجیے www.talkshoe.com, باتیں جوتا.com. سرچ باکس یا کال آئی ڈی باکس میں انٹر کیجیے 91736 آپ انٹر کیجیے. بہت ساری نامور شخصیات موجود ہیں جس میں ڈاکٹرز, انجینئر, دانشور, صحافی, اٹرنیز, فنکار, صداکار, بہت سارے ایسی شخصیت جنہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی معمولی یا غیر معمولی کوئی بھی صلاحیت دی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے درمیان میں ان کو لے کر آئیں, ان کی سحر کن گفتگو سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں اور آپ بھی فائدہ اٹھائیں. سامعین, آپ کو جیسا کہ بتایا کہ اپنے پروگرام کی ابتدا ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. منہب صدیقی اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک پیش کریں گے. سنیے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ منہب صدیقی کہ آپ نے خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک پیش کی. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور اگلے اتوار کو اسی طرح آپ کو زحمت دیں گے. سامعین, آپ کو ایک خوبصورت سی نعت سناتے ہیں, اور آواز ہے یشفین اجمل شیخ کی. پاکستان کی نامور نعت خواں ہیں, بڑی خوبصورت ان کی آواز ہے. ہمیشہ اپنا کلام آپ کے لیے ہمیں بھیجتی ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. سنیے, انجوائے کیجیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے ہے. نام محمد صلی اللہ, آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا. نام محمد صلی اللہ, آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا. جبل آنا میں نبی میں نے دعا سے پہلے, جبل آنا میں نبی میں نے دعا سے پہلے, ہو گئی مجھ پہ عطا میری خطا سے پہلے. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں, نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں, بس کسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا, رنج و غم میں بس اسی نام سے راحت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں, بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. یہ سنا ہے کہ بہت گھور اندھیری ہوگی, یہ سنا ہے کہ بہت گھور اندھیری ہوگی. قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل, قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل. وہاں سرکار دو عالم
सहारा है कि मैं उनका हूँ, हाँ एक सहारा है कि मैं उनका हूँ, इसी निस्बत से सरे हश्र शफाअत होगी। नाते सलाकार के पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम बस इसी नाम से राहत होगी। वाह ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ यशवीन अजमल शेख की आपने सुनी और दाद की मुस्तहिक हैं। आपका फ़ीडबैक दरकार है और हमें हर इतवार को और अक्सर बेशतर बड़े अच्छी मनक़बत भी भेजती हैं और नाते भी भेजती हैं, तो प्लीज़ इनको ज़रूर फ़ीडबैक दीजिए। आपको बताते चलें सामीन के हमारे मुल्क के लिए और दयार गैर में रहकर भी और पाकिस्तान में बैठकर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानियों की दिनों रात खिदमत कर रहे हैं। स्पेशली कोरोना का जो ये वबा फैली हुई है, इसमें तौहीद हेल्थ सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। इनका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताते हैं, एक वीडियो दिखाते हैं, आप सुनिए। उसके बाद हमारे दरमियान में डॉक्टर एमन तौहीद होंगी, उनसे गुफ्तगू करेंगे क्या मकासद है। आप पहले ये वीडियो देखिए, आपको अंदाज़ा होगा कि कितना ज़बरदस्त ये काम कर रहे हैं और दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं फ्री। और इनकी मुख्तलिफ़ शहरों में ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पर डॉक्टर 24 आवर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं। और अमेरिका में भी अगर आपको किसी किस्म की कोई सहूलत चाहिए, ये आपको प्रोवाइड करते हैं। हमारे प्रोग्राम करने का मकसद यही होता है कि आपके दरमियान में ऐसे लोग लेकर आएँ जो दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फ़राहम कर सकें। तो जितना हो सके इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्त अहबाब को, कहीं भी पाकिस्तान में, कतर में रहते हैं, आप उनसे शेयर कीजिए। हम थोड़ी देर में आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। एक वीडियो देखिए। थैंक यू। तौहीद हेल्थ सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद मुख्तलिफ बीमारियों बशमूल कोरोना वायरस के बारे में मुस्तनद मालूमात फराहम करना है। ये प्लेटफॉर्म तौहीद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले आला तालीम याफ्ता डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट ने बनाया है जो कि लंदन, अमरीका, मिडल ईस्ट और पाकिस्तान में फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ये एक नेक मकसद है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तौहीद हेल्थ का मकसद न सारी दुनिया के लोगों को सेहत की आगाही करवाना है, जिसमें शामिल तमाम बीमारियां हैं, मसलन HIV, TB, कैंसर, दिल के अमराज, गुर्दे की बीमारियां वगैरह। तौहीद हेल्थ वबाई अमराज से भी बचाव के लिए सेहत की मालूमात और तालीम फराहम कर रहा है। हमारी टीम में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से डॉक्टर्स और सेहत के माहिरीन शामिल हैं। तौहीद हेल्थ लोगों को बर वक्त, दुरुस्त और ताज़ा तरीन सेहत की मालूमात फराहम कर रही है। तौहीद हेल्थ आलमी सतह पर सेहत की आगाही कर रही है। हमारी तवज्जो का मरकज़ बिलखुसूस पाकिस्तानी आबादी है। तौहीद हेल्थ फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर 24 घंटे मालूमात फराहम कर रही है। रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में सवालात मौसूल होते हैं जिनके जवाबात तौहीद हेल्थ के डॉक्टर्स बर वक्त फराहम कर रहे हैं। सेहत है तो जहान है। तौहीद हेल्थ का मकसद रहें सब सेहतमंद। तौहीद हेल्थ इस वक्त हर प्लेटफॉर्म से काम कर रहा है। हमारा फेसबुक अकाउंट है जहां हम हर दिन सेहत के मवाद शेयर करते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल भी है। तौहीद हेल्थ पर हमारी यही कोशिश है कि आप तक ऐसी वीडियोस और पैगामात पहुंचाए जा सकें जिससे एक सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग मिले, क्योंकि इनफरादी सेहत ही इज्तिमाई सेहत है। तो सामीन आपने तौहीद हेल्थ सोशल मीडिया का ये प्लेटफॉर्म सुनी है। आपने इनकी वीडियो कि तौहीद हेल्थ सर्विस क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह लोगों की हेल्प कर रहे हैं। हमारे दरमियान में डॉक्टर एमन तौहीद हैं जिन्होंने डाउ मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। उसके बाद यहाँ पर USA में कैक मेडिसन स्कूल ऑफ USC लॉस एंजलिस से फारिग तहसील हुई और रिसर्चर हैं। बड़ी अहम आज इनसे गुफ्तगू करेंगे कोरोना के हवाले से और पूरी दुनिया में जो दूसरी वबा हैं और काफ़ी लोग परेशान हैं। मैं इस हवाले से भी आपको बताता चलूँ कि ये फ्री आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग। और तौहीद हेल्थ सर्विस जो है
آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ بالخصوص کرونا کے دور میں جب شروع ہوا تو بہت سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیے اور لوگوں سے مختلف طریقے سے پیسے وصول کرنے بٹورنے شروع کر دیے، میں بلکہ یہ کہوں گا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو فری میں لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. آپ سیدھا ان کو ان کا راستہ دکھائیے کہ اگر آپ کو ضرورت ہے آپ یہاں جائیے. میں اپنے پروگرام میں ڈاکٹر ایمن توحید کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ٹی وی ویب ٹی وی شکاگو یو ایس سے جوائن کیا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور بڑی معلوماتی گفتگو آپ سے کریں گے اور بڑا اچھا آپ ایک اسٹیپ اٹھایا ہے. اور توحید فیملی جو ہے انتہائی اعلیٰ تعلیمی یافتہ لوگوں پر مشتمل ہے. میں یہ کہوں گا میں نے جب آپ کا پورا بیک گراؤنڈ دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کتنا اچھا کام کر رہی ہیں اور کہ پاکستان میں بالخصوص کرونا کو جس طرح لوگ سیریس نہیں لے رہے اور مختلف بیماریاں ہیں، کینسر ہے، ایڈز ہے اور بھی بہت ساری بیماریاں، اس پہ آپ کے کام کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی موجودہ صورتحال جو کرونا کی وجہ سے آپ لوگ ابھی ملک کے کون کون سے حصوں میں کام کر رہے ہیں، کون کون سے شہروں میں کام کر رہے ہیں اور آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ کس طرح آپ 24 آور اویلیبل ہے میں نے دیکھا تھا. اس کے علاوہ آپ کس طرح کانٹیکٹ کرتے ہیں، لوگ آپ سے کس طرح کانٹیکٹ کرتے ہیں، ذرا بریف بتائیے. بہت شکریہ. جی، ایک تو پہلے میں آپ کا شکریہ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے توحید ہیلتھ کو دعوت دی اور لوگوں تک یہ آواز پہنچائی. یو ویلکم. توحید ہیلتھ جو ہے یہ ایک نان پروفٹ پلیٹ فارم ہے اور ہم سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے تھرو اس وقت کام کر رہے ہیں. ہمارا یوٹیوب پہ بھی اکاؤنٹ ہے، فیس بک پہ بھی ہے، ٹویٹر، انسٹاگرام، جتنے بھی ایز پاسبل سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں ہم اس سے کام کر رہے ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کے لوگوں کو، لیکن بالخصوص پاکستانی آبادی کو ہم صحت کی معلومات فراہم کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا مقصد ہے کہ ہم مستند معلومات فراہم کریں WHO اور CDC سے جو ویریفائڈ انفارمیشن ہے، کیونکہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں آج کل بہت فیک انفارمیشن اویلیبل ہے. اینی بڈی از اے پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ اینڈ دے وڈ جسٹ ڈسیمینیٹ اینی انفارمیشن دے وانٹ. وہ لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، غلط انفارمیشن. ہم ان کو صحیح معلومات فراہم کرنے کا ہمارا مقصد ہے. ہم لوگ جو ہیں 24/7 آورز ہم کام کر رہے ہیں. ہم لوگ واٹس ایپ پہ اویلیبل ہیں، ہم لوگ فیس بک میسنجر پہ اویلیبل ہیں اور ہمارا فون نمبر ہے جس پہ ہمیں کبھی بھی کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. ہمیں روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں سوالات موصول ہوتے ہیں جس کا ہم CDC اور WHO کی گائیڈ لائنس کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو جواب دیتے ہیں. ہمارا مقصد صرف صحت کی آگاہی کرنا ہے. ہم ڈائگنوسز یا ہم کوئی لوگوں کا ٹریٹمنٹ فراہم نہیں کر رہے ہیں، ان کو صحیح جگہ کی معلومات دے دیتے ہیں کہ کہاں جا کر ان کو ٹریٹمنٹ کرانا چاہیے. سو دس از واٹ وی آر ڈوئنگ. زبردست. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کرونا جس طرح پاکستان میں نان سیریس لیا جا رہا ہے اور مستقل یہ تیزی سے وبا بڑھ رہی ہے. ابھی پنجاب میں بھی کافی جو میں رات کو تھوڑی سی ریسرچ کر رہا تھا اس میں بھی بتایا ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ کس طرح لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہیں؟ جی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. پاکستان میں وبا کافی پھیل رہی ہے. پاکستان میں اصل جو ہمارا ایشو ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے وہ یہی ہے کہ صحت کی آگاہی نہیں ہے. لوگوں کو نہیں پتہ ہے ہاؤ ٹو ایکچولی ڈیل ود دس پرابلم. تو ہم آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ پہ اس وقت ہم پریزنٹ نہیں ہیں. وی کین ناٹ ایکچولی گو اینڈ اسٹاپ پیپل، کیونکہ ابھی ویسے بھی ابھی ہم سوشل میڈیا کے تھرو اسٹارٹ ہوئے. ہم آگے بھی اس کو ایکسٹینڈ کریں گے. ہم جن لوگوں کا تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، جو انٹرنیٹ یوز نہیں کرتے ہیں، ان تک بھی ہم جائیں گے. لیکن یہ آگے فیوچر کا اسٹیپ ہے اور ان تک ہم یہ TV کے تھرو اور یہی ہمارے فرینڈس شیئر کر دیتے ہیں آگے. تو کافی پاپولیشن تک ہماری ریچ ہے. ہمیں ایون لاڑکانہ سے، ہمیں پنجاب کے اندرون پنجاب سے، ہر جگہ ہمیں سکھر سے، ناٹ جسٹ پاکستان، ہمیں ساؤتھ افریقہ سے بہت کویسچنز ریسیو ہوتے ہیں. ہمیں UK سے بہت لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں. امریکہ میں بھی ہم صرف جس شہر سے ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہے لاس اینجلس، ہم وہیں پہ جو ہے وہ نہیں ہے. ہمیں شکاگو، فلوریڈا، نیو یارک، ہر جگہ سے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں. یہ اسپریڈ ہو گیا ورڈ، بٹ اسٹل ایک بہت ساری پاپولیشن ہے جو نہیں جانتی ہے توحید ہیلتھ کے بارے میں. اور جیسے کہ آپ نے صحیح بجا فرمایا کہ یہ ایک فری آف کاسٹ سروس ہے. ہم نہ کوئی چیریٹی اکٹھی کرتے ہیں. مے بی ان فیوچر وی ول، بٹ ابھی ہمارا مقصد صرف لوگوں کو صحیح انفارمیشن پرووائڈ کرنا ہے اور وی ہوپ دیٹ ہم لوگ ان کے کسی کام آ سکیں.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ تو پاکستان کی بات ہو گئی. اب یہاں پر میں امریکہ کی بات کرتا ہوں. میری ناقص معلومات میں جو کیونکہ بہت سارے لوگ بتانا نہیں پسند کر رہے کہ ان کی فیملیز کے ان کو کرونا ہو گیا ہے, تو یہاں پر تقریباً 15 کے قریب شکاگو میں پاکستانیوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اور نیو یارک میں سے زیادہ 100 سے زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. یہاں پر لوگ جو ہیں وہ بھی کترا رہے ہیں. میڈیکلس آپ سروس پرووائڈ کر رہی ہیں ان کو کہ معلومات کہ کس طرح اگر آپ کے یہ سمٹم ہے آپ کو یہاں جانا چاہیے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کرونا کے اتنے سارے سمٹم آ چکے ہیں کہ لوگوں کو پریشانی ہو گئی آیا کہ ان کو کرونا وائرس ہے یا نہیں. آپ کچھ بتائیں گے کہ میجر کیا کیا سمٹم ابھی تک آپ کی نظر میں آیا؟ آپ ریسرچر بھی ہیں, تھوڑا سا ہمارے لسنر کو بتائیے. بہت شکریہ. جی ہاں، ریسرچر کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گی، میں پبلک ہیلتھ میں میرا بیک گراؤنڈ ہے، آئی ایم اے پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ایز ویل. سو زبردست. یس، سمٹمز جو ہیں اس کے، جی تو سمٹمز اس کے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ اس کی فلو لائک سمٹمز ہوتے ہیں. اس میں بخار بھی ہوتا ہے، گلا بھی خراب ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، ڈرائی کھانسی ہوتی ہے، اور آپ کو اس کے اندر سانس لینے میں دقت ہو سکتی ہے. اس کے اندر آپ کے جو مسلز ہیں ان میں درد ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے رپورٹ کیا ہے کہ ان کو اسمیل اور جو ان کا جو چکھنے کی جو ان کی سینس ہے، ٹیسٹ اور اسمیل دونوں لاس ہو جاتے ہیں. تو ان سمٹمز میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ لنک ہوتے ہیں دوسری بیماریوں سے بھی. تو ڈفرینشیٹ کیسے کیا جائے؟ اب جتنے بھی پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹس ہیں، گورنمنٹس ہیں، ہاسپٹلس ہیں، ان چیزوں پر وہ سب اگری کرتے ہیں کہ اگر آپ کو فلو کے جیسے سمٹم ہیں، آپ اپنے آپ کو گھر میں ٹریٹ کریں، گھر پہ رہیں، باہر نہ نکلیں، اپنے آپ کو گھر میں رہ کر ٹریٹ کریں. لیکن اگر آپ کو سانس لینے میں دقت ہے یا آپ کو کوئی اس طرح کی پرابلم ہے جس میں آپ کا سروائیول مشکل ہے، تب آپ کو ہاسپٹل پہ جا کے کانٹیکٹ کرنا ہے. اب آپ کو کیا جائے گا. فلو کے سمٹمز کے لیے گھر پہ رہ کے خود اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. جی زبردست. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ایمن صاحب. ڈاکٹر صاحب ابھی میں یہ ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں شہری لوگوں کی بات کر لیتے ہیں, امریکہ کی بات کر لی ہے, اور قطر میں بھی آپ نے کہا کہ ہم آپ سروسز دے رہے ہیں لوگوں کو. پاکستان میں دیہی علاقوں کا بڑا پرابلم ہے. وہاں پر خواتین سے ہی بات کرنا چاہتی ہیں, مردوں کی تھوڑی مداخلت ہوتی ہے تو وہ ذرا وہاں کے لوگوں کی غیرت جاگ جاتی ہے. میں کل رات کو ایک نیوز پڑھ کے بڑا حیض ہے تو یہ کہ وزیرستان میں صرف ویڈیو بنانے پہ چچا زاد بھائی نے دونوں بہنوں کو قتل کر دیا. تو ایسی بھی صورتحال ہے کیونکہ ایجوکیشن جس طرح بڑھ رہی ہے, جہالت بھی اسی طرح بڑھ رہی ہے. کیا خواتین بھی ان کی کس طرح ہیلپ کر سکتی ہیں, یا اگر وہ ریکویسٹ کریں تو آپ ان کو خواتین جو ڈاکٹر ہیں وہ پرووائڈ کر دیتی ہیں؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایک ڈسکریمنیشن، جینڈر بائسز ہمیشہ سے ہی ایگزسٹ کرتے ہیں، ساری دنیا میں ہی کرتے ہیں، لیکن بالخصوص پاکستانی آبادی میں بہت زیادہ ہیں. ریلیجن کے نام پہ کہہ لیں یا کلچر کے نام پہ کہہ لیں. تو اس کو ایڈریس ہمارا ڈیفینیٹلی ہمارے گولز میں یہ انکلوڈیڈ ہے. ابھی کرونا وائرس آج کل کیونکہ ہائی لائٹ ہے، ہر کوئی اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اس کی وجہ سے دنیا رک چکی ہے، تو اسی لیے ہم اس پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں. ریلیٹڈ ٹو کووڈ-19 اگر آپ دیکھیں کہ ہم عورتوں کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، تو یہی ہے کہ جب عورتیں ہمیں کانٹیکٹ کرتی ہیں تو ہم ان کو جو کانٹیکٹ نہیں کر پا رہی ہیں ان کو تو ظاہر سی بات ہے ابھی ہماری ریچ اتنی نہیں ہے، لیکن ہاں ان فیوچر وی ول بی کانٹیکٹنگ اینڈ فیسیلیٹیٹنگ دیم. کووڈ-19 میں اگر آپ دیکھیں ہم مینٹل ہیلتھ پہ فوکس کر رہے ہیں. ہمارے فیوچر ویبینارز آنے والے ہیں. وی ہیو 2 great doctors in our who have been helping us in our team. تو آپ ان کے ویبینارز ابھی ہمارے پیج پہ دیکھیں گے. تو مینٹل ہیلتھ میں ویمن کے لیے اسپیشلی بہت ڈسکشن ہے کہ کیسے ڈومیسٹک ابیوز اینڈ ڈیورس اینڈ گھر کے اندر رہنے کی وجہ سے عورتوں کو جو پرابلمس فیس کرنا پڑ رہی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اس کو ڈیفینیٹلی ڈسکس کریں گے. تو ابھی کووڈ-19 ہمارا فوکس ہے. زبردست. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اور اس کے علاوہ آپ کوئی چیز کور کرنا چاہیں ہمارے پروگرام میں رہ گئی ہو کہ آپ اپنی کوئی انفارمیشن دینا چاہتی ہیں, کانٹیکٹ انفارمیشن, تو فیل فری آپ اناؤنس کر سکتی ہیں. بہت شکریہ. جی تو پہلے
پہلے تو بس میں یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ ہم لوگ وی بلانگ ٹو اے ڈاکٹر فیملی. ہم لوگ ڈیکیڈ سے ہیلتھ کیئر کے اندر ہیں, ہمارے گرینڈ پیرنٹس سے لے کے ہماری نیکسٹ جنریشن اینڈ دین اس. سو وی آر اے گروپ آف بگ ڈاکٹرز اینڈ وی ہیو ادر ڈاکٹرز ود اس ایز ویل. تو ہماری کافی بڑی ٹیم ہے. اینڈ ہم جیسے کہ توصیف صاحب نے ابھی فرمایا کہ ہم دنیا کے ڈفرینٹ علاقوں میں مقیم ہیں. ہم قطر میں بھی ہیں, مڈل ایسٹ, یو کے, امریکہ, پاکستان, اینڈ ہماری اور بیانڈ ریچ بھی ہے اپنے حلقہ احباب کے تھرو. تو ہمارا جو کانٹیکٹ انفارمیشن ہے, ایک تو ہمارا فیس بک کا پیج ہے توحید ہیلتھ انیشیٹو. ہمارا ای میل ایڈریس ہے tawheedhealthinitiative@gmail.com. ہمارا واٹس ایپ کا فون نمبر ہے 001-213-545-1866. اینڈ ہم لوگ 24 گھنٹے اویلیبل ہیں. کسی بھی قسم کی معلومات, نہ صرف کرونا وائرس, ہم دل کی بیماریوں, گردے کی بیماریوں, لیور, کسی بھی چیز کی پرابلم ہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ, ہم اس کو کور کرتے ہیں, بشمول کرونا وائرس. آج کا وائرس کیونکہ مین ایشو ہے سو زیادہ فوکس اس پہ ہے, لیکن ہم تمام بیماریوں کو کور کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. ایک کویشچن ہمارے پاس ہمارے ایک تو لسنر نے, تھینک یو سو مچ توصیف, آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. یو ویلکم. ایمن صاحبہ, ایک ہمارے لسنر نے کویشچن کیا ہے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں, ریسرچر بھی ہیں آپ, جس طرح 1918 میں ایک وبا آئی تھی اور 1819 کے عشرے میں, تو آنے کے بعد دوبارہ جب لہر آئی تو وہ بہت ایکسٹریم پر تھی اور بہت زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوئے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جس طرح گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے, لوگ جا نہیں رہے, گھروں پر رہ رہے ہیں, جابس پہ نہیں جا رہے ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا یہ لہر جو ہے اگر لوگوں نے احتیاط نہیں کی تو شدت اختیار کر سکتی ہے؟ لوگوں کو احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے جیسے بھی عام دنوں میں کر رہے ہیں. جی بالکل, یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ایون اگر لاک ڈاؤن آپ کھول بھی دیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے, آئی اگری ود دا گورنمنٹ آن دس کہ آپ لاک ڈاؤن ساری زندگی نہیں رہ سکتا, کافی مہینوں نہیں رہ سکتا, کیونکہ ایک بہت بڑی ہماری آبادی ہے جو ڈے ٹو ڈے کماتے ہیں اور ان کو اپنا گھر چلانا ہے. تو لاک ڈاؤن اگر آپ کھولیں بھی تو آپ کو یہ لوگوں کو جو ہیلتھ ایجوکیشن جو ہمارا مقصد ہے وہ یہاں پہ ہی آ جاتا ہے. پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی انوالومنٹ بہت ضرورت ہے, پبلک ہیلتھ پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر, کہ آپ یا تو لوگوں کو فائن کریں اگر انہوں نے ماسک نہیں پہنا ہے, انہوں نے گلوز نہیں پہنے ہیں, تو آپ ان کو فائن کریں. آپ اگر دکانوں میں آج کل کی وہ جو ویڈیوز اور تصویریں شیئر ہوئی ہیں عید کی شاپنگ کی, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. بالکل. تو ان کو جو WHO اور CDC کی گائیڈ لائن ہے, ان کو 6 فیٹ کے فاصلے پہ رہنا ہے ایک دوسرے سے. سو یہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. اور آئی تھنک پبلک ہیلتھ کا انوالومنٹ اس میں بہت زیادہ ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو لوگوں کو فورس کرنا چاہیے کہ وہ ماسک اور گلوز پہننے کی پابندی کریں, کیونکہ یہ پیک پھر سے آئے گی. اور ابھی جو لوگوں نے غلطی کی ہے, جو یہ ابھی لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد ہم اس کا رزلٹ دیکھیں گے عید کے آس پاس کے دنوں میں ہی. تو یہ کہیں بھی اگر پریکٹس کیا جائے, ایون اگر US میں ایسے کیا جاتا ہے, تو اس میں پیک دوبارہ سے ہو سکتی ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر ایمن توحید صاحبہ. اور پاکستانیوں اور مسلمانوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک مسلمان ڈاکٹر کو کہا ہے کہ کرونا کی ویکسین بنائے. منصف محمد جو مراکش سے ان کا تعلق ہے, اور یہ خوش آئندہ بات ہے ہمارے لیے. ہم کرٹیسائز تو بہت کرتے ہیں, لیکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور ٹرمپ صاحب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ وہ انہوں نے مسلمان کو چنا ہے. یہ میں بھی بڑی حیرت سے, میں نے 3 دفعہ نیوز رات کو دوبارہ سے پڑھی کہ آیا یہ واقعی صحیح میں پڑھ رہا ہوں. منصف محمد نام ہے ان کا, اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے, اور سب کے لیے خوشی کی بات ہونی چاہیے. ایمن توحید صاحبہ, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی TV جوائن کیا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, اور آپ نے بڑی مفید معلومات کی فراہم کی. اور میں یقیناً اپنے جتنے بھی لسنرز ہیں ان سے کہوں گا کہ اگر کسی کو محسوس ہوتا ہے یا آپ کے ارد گرد کوئی بھی ہمیں پاکستان میں, قطر میں, UK میں, آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. 24 آور آپ کے لیے اویلیبل ہیں. یہ آپ کو صحیح گائیڈ لائن دیں گے, اور فری, اور اس میں تو اب کوئی آپ کے پیسے خرچ نہیں ہو رہے, اور کثر نفسی سے کام نہ لیں, اور پلیز کانٹیکٹ کیجیے. بہت شکریہ ڈاکٹر ایمن توحید صاحب. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. یو ویلکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ. سامعین, ہمارے ساتھ ڈاکٹر ایمن توحید صاحبہ تھیں. آپ نے ان کی گفتگو سنی, آپ فائدہ اٹھائیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسے سمٹم ہیں آپ کو, اور آپ کو کوئی تکلیف ہے یا آپ کے کسی دوست کو,
تو یہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. میرا مقصد یہی پروگرام کرنے کا تھا کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو اچھی انفارمیشن پرووائڈ کریں جس کا جہاں ہو سکے بھلا ہو جائے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو فرشتے بنا کے بھیجتا ہے. میں ایک چھوٹی سی ایفرٹ کرتا ہوں, لوگ مجھ سے جڑتے چلے جاتے ہیں. آپ کو ایک اسپانسر کی طرف لے کے چلتے ہیں, بہت ضروری ہے. ہمارے پروگرام کے اسپانسر پلیزنٹ ٹریول, ان کا اسپانسر سنیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel.
تو سامعین آپ نے یہ اسپانسر ہمارا سنا پلیزنٹ ٹریول. آج ہی آپ کانٹیکٹ کیجیے ان سے, اور ان کے پاس بیسٹ پیکیجز ہیں. انشاءاللہ جلدی حج کا بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا اور پروازیں بھی شروع ہو جائیں گی پاکستان اور دنیا بھر کے لیے. تو آپ ان سے کانٹیکٹ کیجیے, اچھے ریٹ آپ کو دیں گے. ضرور کانٹیکٹ کیجیے پلیزنٹ ٹریول سے. آپ کو بتاتے چلیں سامعین کہ آج ہم نے ایک نیک کام کرنے کے لیے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. کہتے ہیں نا, جنگیں بھی جو لڑی جاتی ہیں وہ حوصلوں سے لڑی جاتی ہیں. دکھی انسانیت کی خدمت کرنا, فنڈز لوگوں کے لیے اکٹھا کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے, اور یہ انتہائی مشکل کام ہے کہ کسی کو کسی کی مجبوری بتا کر کہ یہ ہم ہیلپ کر رہے ہیں لوگوں کی, آپ ہمارے ساتھ جڑیں. بہت مشکل کام ہوتا ہے آج کل کے دور میں. ایک آپ کو چھوٹی سی ویڈیو دکھاتے ہیں. وفا فاؤنڈیشن کے انچارج ہمارے ساتھ ہیں عظیم صورتی صاحب. ہم ان کو بعد میں جوائن کریں گے. پہلے ایک ویڈیو دیکھیے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. Welcome to Wafa Foundation, a non-profit 501c3 charitable organization whose sole purpose is helping those in need through the generous support of our donors and volunteers. Thank you, Wafa Foundation, for helping people. Thank you very much. Over the world. We were there in the Harvey and Katrina storms, we were there in many earthquakes, and we will be there in any other future disasters, whilst also facilitating the religious beliefs with our campaigns and volunteer supports. We have several programs which are making a huge difference in the life of children and their parents by completely sponsoring their education and their provision. We have an ongoing Adopt a Family program which includes supporting families with their daily necessities like food, medical support. Thank you, Wafa, for helping the community foundation. And fund individuals to set up a walk of life with our small business program to support and strengthen them to earn their own money and get stable. Wafa Foundation also stands with the community in this pandemic of COVID-19 by distributing daily necessities such as groceries, gloves, masks, sanitizers and many more, whilst also mentoring them on how to stay safe. We also facilitate thousands of families in Pakistan by giving them food and general medical items for months. Hence, we have several plans to serve the community, but alone it's difficult to achieve. Therefore, all these achievements and continuous missions are only possible with your generous donations of zakat, fitra and sadaqah. So please, support us to fight against poverty as you always do. Work together to intensify the belief that the sole meaning of life is to serve humanity. For pledges, you can do it direct through Wells Fargo Bank, PayPal and Venmo given. For questions and inquiries, you can also email us or contact us or visit our website www.wafafoundation.org. Welcome. تو سامعین, آپ نے یہ ان کی چھوٹی سی ویڈیو تھی جس میں انہوں نے بتایا کس طرح لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں, اور ان کے نمبر جو ہیں کانٹیکٹ کے وہ بھی آپ کے پاس اویلیبل ہیں, بینک کے اکاؤنٹ نمبر بھی اور فون نمبرز بھی موجود ہیں. ہمارے درمیان میں جناب عظیم صورتی صاحب ہیں جو انچارج وفا فاؤنڈیشن شکاگو کے ہیں, اور ہمارا پروگرام جوائن کیا. السلام علیکم عظیم صورتی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وفا فاؤنڈیشن کو اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. یو ویلکم. عظیم صاحب, یہ بتائیے وفا فاؤنڈیشن کے کیا مقاصد ہیں, کس طرح فنڈز کلیکٹ کرتے ہیں آپ لوگ, اپنی پوری آرگنائزیشن کے بارے میں بریف ہمارے لسنر کو بتائیے کہ وہ کس طرح آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, کس طرح اپنے جو عطیات ہیں وہ آپ کو دے سکتے ہیں. بہت شکریہ. جی, وفا فاؤنڈیشن کا سلسلہ یہ ہے کہ ہم تمام ریگارڈلیس آف واٹ, ہم ہر جو بھی ہمارے کانٹیکٹس ہیں, پرسنل کانٹیکٹس اور کانٹیکٹس سے تھرو کانٹیکٹس جو ہیں, ان سے کانٹیکٹ کر کے ہم کلیکٹ کرتے ہیں, کلیکشن کرتے ہیں, اور اس کو وفا فاؤنڈیشن کا جو ہمارا وہ آپ www.wafa.wafafoundation.org پہ جا کے ساری معلومات لے سکتے ہیں. اس پہ ہمارا پے پال اکاؤنٹ بھی ہے, انفارمیشن اس کی. اس کے علاوہ آپ کا ویلس فارگو بینک اکاؤنٹ کی بھی انفارمیشن ہے, تو اور اس میں کیو آر کوڈز بھی ہیں. تو آپ کے پاس ملٹیپل ٹولز ہیں جس سے آپ ہماری آرگنائزیشن کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ہمارا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت کراچی اور اربن سندھ میں کام کرتے ہیں, اور ہم نے اس کے علاوہ
یو ایس اے میں بھی کام کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں، جیسے نیو یارک میں اور بالٹیمور میں. ہم نے ابھی کرونا وائرس کے سلسلے میں ہم نے ہمارے جو والنٹیئرز ہیں انہوں نے اس کے اندر سینیٹائزر، ماسک، آپ کو سب کا اندازہ ہے کہ اس وقت ان کو حاصل کرنا کتنا مشکل کام ہے. ایون کہ آپ چاہیں بھی تو آپ کو نہیں مل رہا، جی جی لیکن پھر بھی اپنے ریسورسز لگا کے ریسورسز ڈھونڈ کے ان کو کلیکٹ کیا اور امریکہ میں اس طرح ڈسٹریبیوشن کی ہے. اور بھی پروگرام تھے لیکن ظاہر ہے عدم دستیابی کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے بہت سارے کام. اس کے علاوہ ہم جو ہمارا کراچی اور اربن سندھ کے اندر جو سلسلے چل رہے ہیں اس میں ہم 350 فیملیوں 350 فیملیوں کو پورا سال تھرو آؤٹ دا ایئر ہم کو پورا سپورٹ سال کرتے ہیں، ان کی مالی زبردست. امداد کرتے ہیں، مالی امداد کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے بچوں کی کوئی اسکول کی ضروریات ہوں اور کوئی میڈیکل نیڈز ہوں اس کی ہم ہیلپ کرتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ فی الحال تو یہ اور اس کے علاوہ جو ہے ایک یہ بھی سلسلہ ہے ہمارے پاس کہ ہم جو ڈونیشن کلیکٹ کرتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ سائٹ پہ چلے جائیں، سائٹ سے ڈونیٹ کر دیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک بہت اچھا آپشن ہے کہ ہمارے پاس لسٹ ہے لوگوں کی، ضرورت مند لوگوں کی سندھ کے اندر، اربن سندھ اور کراچی میں، جو کہ اس وقت ضرورت مند ہیں اور آپ ان کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. $100 to $150 پر منتھ کے بیسس پہ آپ ایک فیملی اڈاپٹ کر لیں اور آپ ڈائریکٹ ڈیل بھی کر سکتے ہو. آپ کو وفا کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو لسٹ میں سے کوئی جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی آپ انفارمیشن دے سکتے ہیں اور آپ اس کو ڈائریکٹ ڈیل بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے اگر کوئی کنسرن ہوں تو وہ کنسرن بھی اس طرح ڈائریکٹلی آپ کے سالو ہو سکتے ہیں. اور اس میں ٹیکس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں گے کہ بریک وغیرہ مل سکتا ہے لوگوں کو، اور اگر لوگ کیونکہ امریکہ میں بہت سارے جو بزنس مین ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ایسی آرگنائزیشن کو ڈونیٹ کریں جہاں پر ان کو ٹیکس میں بھی بریک مل جائے. جی ہاں، ہماری جو آرگنائزیشن ہے نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے اور اس میں یہ ٹیکس فری، ٹیکس ایگزمپٹڈ ہے. 501(c) آرگنائزیشن رجسٹرڈ ہے یہ امریکہ کے اندر ورجینیا میں. سو آپ کے جو بھی عطیات ہیں، ڈونیشنز ہیں، وہ ٹیکس ایگزمپٹڈ ہیں، آپ ان کو اپنے ٹیکس میں کلیم کر سکتے ہیں. زبردست. بہت شکریہ عظیم صاحب. اس کے علاوہ اور بھی کوئی آپ میسج دینا چاہتے ہیں، فیل فری، آپ آن ایئر ہیں، آپ دے سکتے ہیں اگر جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات بھی ہمارے لسنر کو پتہ چلنی چاہیے. جی ہاں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حالات بہت مشکل ہیں، کٹھن ہیں اس وقت امریکہ میں. تو پھر ہم اللہ کا شکر ہے کہ جو ہم بھی اسٹیبل ہیں سارے، مطلب کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. اس کے علاوہ ہماری گورنمنٹ بھی ہیلپ کر رہی ہے یہاں پہ. لیکن پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ہمیشہ سے حالات مشکل ہیں اور آج کل کے دور میں جہاں پہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کرپشن کا کیا عالم ہے پاکستان میں، تو وہاں پہ اس وقت بھی حالات صحیح نہیں ہیں. اس مشکل دور میں بھی، مشکل حالات میں بھی وہاں پہ انصاف کے ساتھ مسئلے حل نہیں کیے جا رہے اور بہت سارے لوگ بہت مشکل میں ہیں. ظاہر ہے ہماری بھی ایک لمیٹیشن ہے، ہم اس لمٹ سے زیادہ نہیں جا سکتے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری بہت کوشش ہے، ہمارے گراؤنڈ پہ لوگ موجود ہیں کراچی میں، اربن سندھ میں، امریکہ میں، اور جتنی ان سے کوشش ہو سکتی پرسنل بیسس پہ کانٹیکٹ کر کے اپنے لوگوں سے جو بھی ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں. راشن پہنچا رہے ہیں لوگوں کے گھروں پہ، اور جس طرح بھی اس وقت بہت صورت حال ہے. اچھا، اس کی ہماری آرگنائزیشن کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، جی جی وہ یہ کہ ہمارے جتنے والنٹیئرس ہیں وہ کوئی پے چیک نہیں ریسیو کرتے اس میں. اچھا، سب والنٹری کام کر رہے ہیں بغیر کسی معاوضے کے. زبردست. یہ تو بہت بغیر کسی معاوضے کے. جو میں نے شروع میں سب بات سے کی بڑا تھی آپ کا انٹروڈکشن دینے میں کہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا اور پھر ان لوگوں، غریب لوگوں کے لیے ڈونیشن کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ عام آدمیوں کی بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے کتنے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. آئی نو ویری ویل. جی میں آپ ایکسپلین کر دیتا ہوں. جی ہاں، سب سے پہلے تو دیکھیں، آپ کو کسی کو کنونس کرنا ہے فون کر کے کہ آپ جو ہیں، مقصد کیا ہے آپ کا. وہ آپ سے $50 کے پیچھے بہت سوال پوچھتے ہیں، مقاصد کیا ہیں، کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا. حالانکہ ان کو آپ کی پرسنل پوزیشن معلوم ہے، وہ آپ کو 20 25 سال سے جانتے ہیں، لائف ٹائم سے جانتے ہیں. لیکن جب آپ زکوٰۃ اور خیرات کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اس $50 کے پیچھے بہت ساری ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے. کنونس کرنے کے لیے بہت زیادہ بہت کنونس کرنا پڑتا ہے. اور اس
چھوٹی سی ڈونیشن کے لیے آپ کو ملٹیپل ٹائمز ان کو یاد دہانی کرنی پڑتی، جو ایک بہت مشکل مرحلہ ہے جو ہر ایک آدمی نہیں کر سکتا، اور جو والنٹیئر بیسس پہ کام کر رہا ہے. مطلب اس میں ہمارے جتنے بھی والنٹیئرس کراچی میں ہیں، اربن سندھ میں ہیں، نیو یارک میں ہیں، شکاگو میں ہیں، بالٹیمور میں ہیں، ساتھی دوست ہمارے، وہ سارے جو ہیں کوششیں کر رہے ہیں، فنڈز جمع کر رہے ہیں، وفا فاؤنڈیشن میں کلیکٹر کے جمع بھی کرا رہے ہیں، کچھ لوگوں نے ڈائریکٹ بھی جمع کرایا. لیکن یہ بہت کٹھن مرحلہ، اور بعض ایسے بھی ہیں جو آپ اندازہ ہے اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کسی سے زکوٰۃ خیرات کی بات کر نہیں سکتے، سمجھتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو سیلف جو اسٹیم ہوتی ہے وہ آپ کو وہ نیچے رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ آپ جو ہے وہ کسی سے خیرات زکوٰۃ مانگتے ہیں، اگلا آدمی سمجھتے شاید اپنے لیے مانگے. جی نہیں، واقعی ہماری نظر میں ایسے بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ سب سے اچھا بزنس ہی ہے، یہ میری فیوچر مرسڈیز بینز یہ کا دار و مدار اسی طرح کے کاموں پر ہے، لوگوں کے صدقے زکوٰۃ لے کھا جاتے ہیں. یہاں پہ بہت سارے لوگوں واقعات ہوئے، آپ بھی جانتے ہیں، کچھ لوگوں نے کمیشن کے بیس کے اوپر لوگوں کے پیسے اکٹھے کیے اور لاکھوں ڈالر لے کے بھاگ گئے یہاں سے. ہم آپ کو اس پہ 100% گارنٹیڈ شورٹی دے سکتے ہیں. ہمارے جو بھی والنٹیئرس کام کر رہے ہیں، ایون کہ جو اس کے ڈونیشن کو ٹیک کیئر کرتے ہیں، مطلب ہم تو صرف ایک پوائنٹ ہیں کلیکٹ کرنے کا اور دوسرے لوگ، لیکن جو اس کو بالکل فائنینس کو ڈسٹریبیوشن میں بھی ہیں، ان کے پاس بھی ایک جیب میں ایک ٹائم بھی نہیں جاتا، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہماری آرگنائزیشن کی. بہت شکریہ عظیم صورتی صاحب کہ آپ نے ہمارا پروگرام ریڈیو زندگی ویب ٹی وی جوائن کیا. سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں اپنے بہت شکریہ توصیف صاحب سے درخواست بھی کروں گا کہ ماضی میں ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے ڈونیشن دی، ان کو صحیح پتہ نہیں چلا کہ مستحق کو ملی یا نہیں ملی، اور وہ اب یہ آپ کے سامنے ان کے ویلز فارگو بینک میں بھی اکاؤنٹ ہے، آپ کو تمام تفصیلات انہوں نے اپنی ویب سائٹ وغیرہ ساری چیزیں پرووائڈ کی ہیں، اور باقاعدہ امریکہ میں رجسٹرڈ ہے. آپ کو ٹیکس میں بریک بھی مل سکتا ہے. بڑی زبردست معلومات جناب عظیم صورتی صاحب نے دی، آپ اس کو بالکل فالو کیجئے اور مستحقین کا خیال رکھیے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، کورونا کا ٹائم چل رہا ہے، مشکل حالات ہیں. میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا جو ہر سال رمضان میں عمرے پہ جاتے تھے کہ جانا ہی جانا ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہر سال حج کرنا ہی کرنا ہے، بہترین ٹائم ہے، وہ پیسے آج آپ اس پر خرچ کریں. جہاں آپ 50 روپے خرچ کرتے تھے، کوشش کریں 10 روپے خرچ کریں. ضروری نہیں ہے کہ دکھاوے کی زندگی زیادہ عرصے نہیں چلتی. آج مشکل حالات ہیں، قومیں ایک دوسرے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، کوئی باہر سے نہیں آئے گا. بہت شکریہ عظیم صورتی صاحب آپ کا کہ آپ نے پروگرام. بہت شکریہ. اللہ حافظ. تو سامعین، ہمارے ساتھ عظیم صورتی صاحب تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی. اپنے عطیات جو ہیں آپ وفا فاؤنڈیشن کو دے سکتے ہیں. آپ کو ایک خوبصورت سی منقبت سناتے ہیں. جناب حافظ محمد علی سہروردی صاحب کی آواز ہے، اور سیدہ زہرا صاحبہ کی خدمت میں انہوں نے پیش کی. بڑے خوبصورت کلام ہے، سنیے، انجوائے کیجیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ آپ سے گفتگو بھی کریں گے کہ جس طرح لاک ڈاؤن کی خلاف ورزیاں ہوئیں اور لوگ جس کی وجہ سے دست گرباں بھی قریب ہوئے، میں اس پہ بھی گفتگو کروں گا. اور غم و غصہ بھی لوگوں میں پایا جا رہا ہے، لڑوانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، تو پلیز میں اس پہ گفتگو کروں گا. تحمل سے سنیے گا، اور سنیے حافظ محمد علی سہروردی کی آواز میں خوبصورت منقبت. بنتے رسول بنتے رسول بنتے رسول بنتے رسول یا سیدہ یا سیدہ، منگتوں کو جو ملا ہے زہرا تیری گلی میں، منگتوں کو جو ملا ہے زہرا تیری گلی میں، منگتوں کو جو ملا ہے زہرا تیری گلی میں، ہر مرض کی دوا ہے زہرا تیری گلی میں، ہر مرض کی دوا ہے زہرا تیری گلی میں. یا سیدہ یا
فاطمہ یا عابدہ یا زاہدہ منگتوں کو جو ملا ہے زہرا تیری گلی میں رومی سے لے کے جامی قرنی سے لے کے حبشی رومی سے لے کے جامی قرنی سے لے کے حبشی آقا کا ہر گدا ہے زہرا تیری گلی میں آقا کا ہر گدا ہے زہرا تیری گلی میں بنت رسول بنت رسول بنت رسول بنت رسول منگتوں کو جو ملا ہے زہرا تیری گلی میں جنت ہے اس پہ لازم تیرے وسیلے سے جو جنت ہے اس پہ لازم تیرے وسیلے سے جو مانگے گا ہر دعا ہے زہرا تیری گلی میں مانگے گا ہر دعا ہے زہرا تیری گلی میں منگتوں کو جو ملا ہے زہرا تیری گلی میں منگتوں کو جو ملا ہے زہرا تیری گلی میں بازو کٹا کے پھر بھی پرچم اٹھا لیا ہے بازو کٹا کے پھر بھی پرچم اٹھا لیا ہے عباس عباس کی وفا ہے زہرا تیری گلی میں عباس کی وفا ہے زہرا تیری گلی میں یا سیدہ فاطمہ یا عابدہ تیری گلی میں منگتوں کو جو ملا ہے زہرا تیری گلی میں جو نہ ملے کہیں سے رونے سے وہ بھی دیکھو جو نہ ملے کہیں سے رونے سے وہ بھی دیکھو ملتا ہے یہ سنا ہے ملتا ہے یہ یقین ہے زہرا تیری گلی میں ملتا ہے یہ یقین ہے زہرا تیری گلی میں بنت رسول بنت رسول بنت رسول بنت رسول منگتوں کو جو ملا
ذرا تیری گلی میں، ذرا تیری گلی میں، زہرا تیری گلی میں. تو سامعین، آپ نے یہ خوبصورت سی منقبت سنی جناب حافظ محمد علی سہروردی صاحب کی آواز میں. یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی. سامعین داد کے مستحق ہیں، پلیز ان کو فیڈ بیک ضرور دیجیے. آپ کو بتاتے چلیں پچھلے دنوں کراچی میں تھوڑی سی مذہبی آگ لگانے کی کوشش کی گئی کہ گروپوں کو لڑوایا جائے. شیعہ اور سنی جو ہیں ان کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کی گئی. اور ساتھ میں ایک بات آپ کو تھوڑی سی یاددہانی کروا دوں کہ 12 مئی جیسی شرارت کی گئی. وہ عناصر بھی ان کے چہرے نظر آئے. انہی عناصر نے جب اعلان کیا تھا کہ اب اپنی پارٹی ہم نے انٹری دے دی ہے کراچی میں، تو انہی لوگوں کی کچھ شرارت تھی یہ دونوں فرقوں کو لڑوانے کی. میری حکومت پاکستان سے پتہ نہیں لوگ بھی کیوں کہہ رہے ہیں کہ حکومت سندھ، اس پہ سارا ملبہ ڈالا جا رہا ہے. حکومت سندھ اسی کا راگ لاپا جا رہا ہے کہ حکومت سندھ نے ایسا کیا، حکومت سندھ نے اجازت دی کہ اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ جلوس نکالیں اور ان کو اجازت دی گئی. آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ عمران خان حکومت نے دی؟ عمران اسماعیل کس کا ہے جو انٹر پاس آدمی ہے، جسے گورنر لگا دیا گیا ہے؟ اس نے پہلے ہی خاموشی سے اپنے آپ کو سائیڈ میں کر دیا کہ بھئی میری تو طبیعت خراب ہے، میری تو کاف ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح کرونا وائرس چل رہا ہے اور لوگوں نے کسی کی احتیاط نہیں کی، پرمیشن ملی. اہل تشیع حضرات سے بھی میری درخواست ہے کہ جس طرح یہ حالات چل رہے ہیں کہ خدا را ہولڈ یور ہارسز پلیز، کہ آپ کی کوئی غلط جذباتی اقدام سے کوئی دوسرے لوگ متاثر نہ ہوں. پھر ادھر جو دوسرے سنی جو لوگ ہیں وہ اس ٹسل میں آ گئے کہ اگلے جمعے کو ہم جمعۃ الوداع بھرپور طریقے سے منگائیں، روک سکو تو اب روکو. دستے گریباں ہونے کی بھی کوشش کی گئی. پھر بیچ میں ایک سنی جو امام تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا فائرنگ میں، پہلے وہ زخمی ہوئے، پھر وہ بھی الزام ڈالا جا رہا تھا. لیکن اس کی ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے اندرونی معاملات بھی ہو سکتے ہیں. اپنے لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ پلیز خدا کے واسطے یہ جو امن قائم ہوا تھا، متحدہ قوموں کے جو قائد الطاف حسین صاحب، ایک کریڈٹ ان کو یہ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے شیعہ اور سنیوں میں اتحاد قائم رکھا تھا اور کوئی ایسا فساد نہیں ہو رہے تھے. آج دونوں طرف ہیٹ ہے. خدا کے واسطے سوچئے سمجھیے، حالات کو مد نظر رکھیے. اگر قانون ایک کے لیے صرف ہوگا، ایک کے لیے نہیں ہوگا، تو یہ ناانصافیوں کی وجہ سے ہی کراچی میں جو عرصے دراز سے قتل و غارت گری ہو رہی تھی وہ دوبارہ سے شروع ہوگی. ایک بڑی مشکلوں سے یہ امن قائم ہوا ہے. اس امن کو سبوتاثر نہ کریں، اس امن کو توڑے نہیں. میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے. میرے بہت سارے دوست اہل تشیع بھی ہیں، وہ بھی میرا پروگرام سنتے ہیں، میرے بہت ہی قریبی لوگ ہیں، اور میرے پروگرام میں آ کے وہ نوحے بھی پڑھتے ہیں. اور جب محرم میں 9 اور 10 محرم کو پروگرام میں آ کے وہ اپنے بیانات بھی دیتے ہیں اور تفصیلی کیا واقعہ ہوا تھا کربلا کا وہ بھی بیان کرتے ہیں. سنی علماء بھی میرے پروگرام میں آتے ہیں. وہ تمام صحابہ، رسول، کتاب، ہماری قرآن شریف اس پر گفتگو کرتے ہیں. سب آتے ہیں ہمارے پروگرام میں، سب سنتے ہیں. میری ان سب سے درخواست ہے، چاہے وہ کوئی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے، کوئی بھی فرقہ ہو، بھلے وہ قادیانی کیوں نہ ہو، پلیز اپنے ملک کی خاطر، خاص طور پر اس وقت جو ابھی مشکلات میں ملک گھرا ہوا ہے، عمران خان صاحب کی طرف سے میں یہی کہوں گا کہ کمزوری دکھائی گئی اور ان کی خود کی سمجھ میں نہیں آتا. انہوں نے لاک ڈاؤن کرنا ہے تو پورا ہی کر دیں نا، ایک کلیئر بات کر دیں. یہ تیتر بٹیر لڑوانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ماضی میں بھی جو شرارتیں کی گئیں وہ بھی آیا ہو گئیں. تو خدا کے واسطے عوام اب باشعور ہے. جب آپ لوگ اتنے میڈیا کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے بیانات سن رہے ہیں، لوگوں کی کالمز پڑھ رہے ہیں، سوچئے کہ کس طرح آپ لوگوں کو لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت بڑی ٹینشن ہے کراچی میں بالخصوص. تو پلیز اپنے آپ کو ذرا ٹھنڈا رکھیں اور جو آپ کے جائز مطالبات ہیں اس کو پرامن طریقے سے اور مذاکرات سے حل کیجیے. یہ اس وقت لڑنے کا ٹائم نہیں ہے، جھگڑنے کا، دستے گریباں ہونے کا ٹائم نہیں ہے. تو پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ
کہ پلیز سوچیے یہ امن بڑی مشکلوں سے قائم ہوا ہے, یہ دوبارہ فرقے بازی اور یہ آگ پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. 30-32 سال پہلے بھی ایک دفعہ لاہور میں ایسے ہی واقعہ ہوا تھا اور بہت سارے شیعہ حضرات متاثر ہوئے تھے اور اسی طرح سنی حضرات بھی متاثر ہوئے تھے. تو پلیز مر کون رہا ہے؟ مارنے والے کو پتہ نہیں ہے مجھے کیوں مارا جا رہا ہے, مرنے والے کو یہ نہیں پتہ مجھے کیوں مار دیا. ایسا نہ کریں, سوچیے خدا کے واسطے. یہ ملک آپ کا ہے, یہ لوگ آپ کے ہیں, یہی ایک دوسرے کے دکھ درد میں کھڑے ہوں گے. میرے پڑوسی پاکستان میں بتحاشا اہل تشیع, سنی بھی اور تمام فرقوں سے تعلق رکھ, سب سے میرے تعلقات ہیں. میرے فیس بک کے اوپر سارے لوگ شامل ہیں, اس میں کرسچن بھی شامل ہیں, ہندو بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, قادیانی بھی ہیں. سبھی لوگ میرے پروگرام سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں. آپ پلیز اپنے لوگوں کو, جو آپ کے جو لیڈرز ہیں, آپ کے جو علامہ ہیں, آپ کے جو عالم دین ہیں, ان کو سمجھائیے کہ یہ اس آگ کو مزید, وہ کہتے ہیں نا جلتی پہ تیل کا کام نہ کرے. اگر یہ آگ بھڑک گئی تو یہ بہت سارے گھروں کے چولہے کو بجھا دے گی. جب ایک آدمی کسی گھر کا مرتا ہے تو اس کے ساتھ کئی افراد مرتے ہیں. سوچئے کراچی میں پہلے ہی تقریباً 82,000 کے قریب آدمی مر چکے ہیں. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کس طرح لوگوں کو, اپنے علماء کو سمجھانا ہے, اپنے عالم دین کو سمجھانا ہے. اور یہ جو لوگوں نے میرے پاس ایسی بھی ویڈیوز آئیں جنہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہاں پر ابھی تصادم ہونے والا ہے, آ جائیں فوراً. تھارا کیا بات کر رہے ہیں آپ آپس میں اپنے لوگوں کو لڑوانے کے لیے. اور پولیس رینجرز سے درخواست ہے کہ پلیز شرپرسن عناصر کے اوپر کڑی نظر رکھیں. یہی تو ٹائم ہوتا ہے کہ دوسرے ممالک جو پاکستان کے دشمن ہیں, پاکستانیوں کے دشمن ہیں, میں تو یہ کہوں گا, اور نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر ان کو فوراً موقع مل جاتا ہے شر پھیلانے کا. تو پلیز جو یہ امن قائم ہے ابھی, اسے قائم رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا, ہمارا سب کا نگہبان. اگلے پروگرام میں ایک انتہائی اہم شخصیت آپ کے درمیان میں ہوں گی, آپ سننا نہیں بھولے گا. اگلے اتوار سنڈے کو 1 بجے شکاگو ٹائم اور 11 بجے پاکستان کے ٹائم کے مطابق آپ کے درمیان میں ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیں, سلامت رہیں. اللہ حافظ.